بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، سٹیج سے لے کر آخری بندوں تک اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بڑی لطیف بات ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب آپ کے گھرانے سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھیں گے۔ اچھا ادھر دیکھیں میری طرف، یہ نہیں کہا دور کریں گے یا دور کر دی، فرمایا دور رکھی ہے اور رکھیں گے۔ توجہ میری طرف رکھے، چونکہ دور رکھنے میں اور دور کرنے میں ایک فرق ہے، اب وہ فرق کیا ہے ذرا سنیے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ دور کرنے کا مطلب یہ ہے، دیکھو نا اس کپڑے میں کوئی گندگی تھی ہم نے دور کر دی، اس کا مطلب ہے کوئی تھی تو ہم نے اس کو دور کر دیا، تھی صحیح کر دیا۔ اگر حضرت شاہ صاحب بول رہے ہیں تو میرا خیال ہے مریداں نو بھی ٹکر تاج حلال کرنا چاہیے ہے نا جی، سمجھ آ رہی ہے؟ دور کر دی کا مطلب ہے وچ کچھ ایسی انہاں نو دور کر دیتا ہن ستھرے ہوئے نے۔ دور رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے ہی بڑے اعلیٰ ہیں پر محبوب تیری نسبت سے ہم گندگی قریب آنے ہی نہیں دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اب ذرا اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بھی مقام رفت ہے اہل بیت اطہار کا، تو ایک بات اور سمجھیے، تھوڑا سا دھیان فرمائیں گے آپ پیارے بھائی؟ اگر ادھر میری طرف دیکھیں، ناراض نہ ہونا، بڑی سونی تقریر سنتا بیٹھا اے منڈے نو دیو یہ سارے کونجلے میری تقریر، ناراض نہیں ہو ادھر میرے الویک، میں نہ تقریر بھول جانی سچی میں تو آندا 1 روپیہ نہ سٹو پر میری گل تو سنو نا یار، یہ ٹائم ہی ہوتا ہے اتنے میں تقریر کردا نہیں ہے، منڈے نو پوچھ لو ارسلان کدھر بیٹھا ہے، یہ میں اخلاقی طور تے کردا بیٹھا، ورنہ ٹائم تہاڈا مک گیا ہے اخلاقی طور تے، لیکن اے ہن جڑا پیغام ہے تو میں سنا کے جاواں گا نا۔ تو بس اوقات انج بھی کیتا ہے جدو نہیں کھلوندے پھر آپ سلام مار کے ٹر جائیدا ہے، بس اوقات انج ہوندا ہے وہ پھر ہوندا نا نہیں یار محفل میں آنا نہیں چاہتے تھے، پھر میں کرنا نہ اسی 12 بجے تک تہاڈے پابند ہاں، لیکن پھر انہیں آخیا نہیں سانو ادھا گھنٹہ ہور دیو، ادھا گھنٹہ دیواں گے اور شنا ادھے گھنٹے گھنٹے والیاں گلاں سنو گے۔ اس بات نو سنو جڑی میں جناب نو عرض کردا پیا، گرامی قدر حضرات سمجھیے ذرا، محبوب کریم علیہ السلام کی آل وہ ہے جس سے آلودگی کو دور رکھا ہے، قریب نہیں آنے دیا، دور ہے، یہ ستھرے لوگ ہیں۔ آج کل نا زمانے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، وہ جو یزید کے نعرے لگانے والے، کیوں حضرت شاہ صاحب؟ وہ جو یزید کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں نا، وہ ہے جی ہیں آٹے دے وچ لون دے برابر ہی، لب دے نہیں ہیں ضرور۔ آپ کہیں گے یہ بے شمار نہیں ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھو جو غلط بات ہے میں فوراً بتاؤں گا کہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، جو میں کراں گا نا میری واری پتر، میں انج دا کراں گا تن کے رکھ دیاں گا، یہ تو گل ہی کو نہیں، واری میری ہے، مینو بولن دے تو بولو سبحان اللہ ذرا میں کیا کہہ رہے ہیں، بے شمار نہیں ہے، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ناراض نہ ہونا، آپ بے شک جس نیت سے کہہ رہے ہیں پر جو مینوں سنے ہیں وہ دے مطابق یہ غلط ہے۔ ہیں بہت تھوڑے ہیں ضرور، لیکن اسی نہ صحابہ دے دشمناں نو سر پٹن دینا نہ اہل بیت دے دشمناں سر پٹن دینا، سمجھ آ رہی نا؟ کوئی جنی مرضی تعداد ہے کیوں نہ، واہ اسی تعداداں نہیں ویکھی دیاں، کیونکہ حسین پاک انہیں بھی تو 72 ہی سن، تعداداں نہیں ویکھیاں، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، گل تعداداں دی نہیں ہے، گل ہے کہ تیرا نظریہ کیا ہے، نظریہ تیرا حق ہونا چاہیے، سارے تینوں چڑھ جان گا، لوڑ ہی کوئی نہیں۔ امام نے نیزے تے چڑھ کے بول کے دسیا، پھر اسی بول دے پھر دے نا، اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو آٹے کے نمک کے برابر ہیں، اور یہ جس کمپنی کا میں نے کہا ہے حضرت شاہ صاحب سبحان اللہ ایویں نہیں کہندے پے، ورنہ سارے تو پہلے انہوں بولنا چاہیے سی بھی تسی سمر صاحب نہیں صحیح کہندے پے، یہ بول دے بیٹھے نے تو کسی گل سے بول دے بیٹھے نے، سمجھ آؤندی پئی ہے؟ تکڑے ہو کے بہو میرا پتر کیوں سا چڑھ گیا تو انہوں؟ اب سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ جتنے بھی ہیں وہ 1 ہوں یا 1000 ہوں یا 1 لاکھ ہوں، سا نہیں لین دیاں گے، کیوں؟ اس واسطے میں کہا تسی پیار کر ہی نہیں سکتے اہل بیت دے نال، ہن سنی پتر یہ جواب کی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کہا اس واسطے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے فرمایا سی اہل بیت تو پلیدی نو گندگی نو دور رکھیا ہے، تے جدو گندگی نو دور رکھیا ہے تے گندا انہاں دے نیڑے کیویں آ سکدا ہے؟ گندا بھی دینا تو دور ہی ہے نا۔ جڑا محبت نہیں کردا اہل بیت اطہار دے نال، میرا پتر تو مینوں کہنا لکھ کے دے، میں تینوں لکھ کے دین نوں تیار ہوں، ایڈا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرے گا، میں لکھ کے دینا تو گندا ہے کیونکہ تو اہل بیت نال پیار نہیں کر سکدا، تے تیرا عمل بظاہر کمزور بھی ہوے، آل رسول دا پیار ہوے، میں لکھ کے دینا تو چنگا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اس واسطے اس بات نو سمجھو جڑی میں کر رہا، آل رسول دا کوئی مقام عام نہیں ہے میرے بھائی، سمجھ آئی؟ جو ان سے محبت نہ کر سکے اس کو پاک کیسے کہو گے بتاؤ نا؟ اس واسطے کہ گندا بندہ انہاں دے نیڑے آ جدو گندگی نہیں آوندی، آواز کمزوروں والی 5 کلو دا سیری لا کے گزارا نہیں ہونا، اہل رسول دی شان پہ پڑھنا، اور انہاں دی جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بول دے رہ گئے، سٹیج سے آخری بندوں تک، سٹیج پر 2 بندے بیٹھے سوئے ہوئے ہیں، دیکھ لو دائیں بائیں، مجھے تو نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں تانوں نظر آئے کہ نہیں آئے،
ہاں ہاں میں پوری ذمہ داری دے نال کہہ رہا. بولیے ذرا سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, اس واسطے یہ آل رسول کا مقام ہے. آج جتنے بیٹھے ہو اپنے دل کے اندر ذرا تھوڑا سا جھانک کے دیکھو نا, کیونکہ جیسے بندہ اپنے دل کو جانتا کوئی اور تو نہیں جانتا. اگر آل رسول کا پیار نہیں ہے تو کہیں نے تھوڑا جا کولی چ پانی لے کے مر جا. میں کہا نہ, پانی برباد نہ کریں, اودا ہی مر جا. توجہ نہیں فرما رہے آپ, کیا کہہ رہے, اودا ہی مر جا. آل رسول کا پیار نہیں اور پھر جیندہ پھردا ہے. ایسا مجسم یزید تو ہمیں نہیں چاہیے جو آل رسول کا پیار دل میں نہ رکھ سکے. اور یاد رکھ لو, اے بھی مرکزی نقطہ ہے, ہر بندے کو نہیں بیان کرنا. ساڈے ڈول جاندے نے, ایک پاسے ڈولے تے ادھر ہی, ادھر ڈولے تے ادھر ہی. سنی جڑا ہوندا ہے انج بیان کردا ہے. نبی پاک کی آل سے بھی پیار کر, پر یاد رکھ اگر دل کے کسی خانے میں نبی پاک کے کسی صحابی کا بغض آ گیا, مارے آ جائیں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات بتانا ضروری, چونکہ فتنوں کا دور ہے. اس واسطے اپنی محبتوں کے قبلے درست کرو, اپنی گفتگو کے قبلے درست کرو, اپنے عقائد کو درست کرو, اپنے نظریات کو درست کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو یا اصحاب ہوں, بس ہماری آنکھیں بند ہیں. لیکن آج بات خاص نبی پاک کی اہل بیت کی ہو رہی ہے. اس واسطے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی آل کو ستھرا کر دیا ہے, اور اتنا جتنا ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو یہ فضیلت عطا فرمائی. لیکن یہ سنیں میری بات, اس ستھرا کرنے کا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو معصوم بنا دیا ہے. دیکھیں نا, یہ مسئلے تسی کدی سنو تو سمجھ آوے نا. اب پتہ سنی ہوئی سور تے جڑا 500 بنایا ہو سٹنا بھی ویڈیو بن جائے. جنی دیر اتھوں نہ نکلو گے تو مسئلہ کو نہیں سمجھ آنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت معصوم ہے یا صحابہ معصوم ہے, نہیں. سن لو, کائنات میں 2 قسم کی ہستیاں معصوم ہیں, ایک فرشتے, ایک نبی, بس. اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اگر کوئی کہے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا. مٹھے بولو, مٹھے بولو, مٹھے بولو, میں کی کہہ رہے ہیں. بالکل کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں پھر کہیں گے یہ جتنی بزرگ ہستیاں ہیں صحابہ یا اہل بیت, ان کو کیا کہو گے؟ میں نے کہا معصوم نہیں, محفوظ. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. یہ اس لیے آپ خاموش بیٹھے ہیں, آپ ایسی تقریریں سننے کے بیٹا عادی نہیں ہیں. ناراض نہ ہوں, لیکن جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں. اور یہاں پر کئی بندے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے بولنا کیسے. بس اوقات چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ معصوم اس معنوں میں, اگر یہ پہلی تو بات ہے لفظ بولنا ہی کیوں ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں جو گناہ نہ کر سکے, جس کو اللہ بالکل گناہوں سے پاک رکھے. پھر مٹھے بول دے پے ہو میرا پتر, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ یاد رکھیں. اور جو محفوظ ہوتا ہے ان میں امکان ضرور ہوتا ہے, لیکن اللہ رحمت اتنی کرتا ہے وہ کرتے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ نبی اور فرشتوں کا خاصہ ہے کہ وہ معصوم ہے, باقی کسی کو نہیں تم کہہ سکتے. اگر کوئی کہے او پاویں نقیب ہوے تاویں فارغ جے, او نعت خان ہوے تاویں فارغ جے, او مولوی ہوے تاویں فارغ جے, تے جو پیر ہوے تے او بھی فارغ جے. دیکھیں نا ٹھلے پہ گئے نا جی, یہ تو سارے نوں جڑ جاندا ہے. گل سدھی کرنی ہے, ہن میں کہ کراں, جیڑا دین پڑھیا ہو تو دسنا. یہی تو رولا تہاڈا بابے خادم رضوی نال ہے سی, انہوں بھی کہندے سن انج کر دے انج کر, انہاں کوئی جیڑا پڑھیا ہو تو دساں گا نا, او تے تانوں دس کے جاواں گا. یہ جیڑا مرضی اگے آ جائے, اسی کسے نوں کی جاننے ہیں. قرآن و حدیث سب تے حاکم ہے, بس. بولو سبحان اللہ, برن سٹانیو, آواز نہیں آ رہی آپ کی. اس بات سے یہ مسئلہ سمجھو, نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. اگر یہ کوئی عقیدہ دے وہ سنی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟